اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 61 نمبر آیت جو ہے 61 نمبر آیت اس سے انورڈ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا خاص فضل، اس کا خاص کرم کہ اس نے ہمیں ہمت دی، مہلت دی، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضائل میں سے ایک فضل جو ہمارے اوپر ابھی رمضان کی شکل میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی چھوٹی بہت جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا قبول و منظور فرمائے، اور اس کا اجر جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس میں اور صبح اس کوشش میں بھی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کے بھی ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ یونس کی پہلی 60 آیات اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اور کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو اس میں مکہ میں حالات جو پیش آئے وہی پورا پس منظر ہے۔ اس میں مشرکین کا رویہ، مشرکین کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی، خاص کر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی اور بڑائی اور اپنی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور بار بار یہ ذکر ہوا کہ یہ ساری آیتیں، یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، نشانیاں ہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور پھر مشرکین کے بارے میں بھی، کافروں کے بارے میں اور مومنوں کے بارے میں، ان کے انجام اس دنیا میں اور آخرت میں ہونے والے ان کے ساتھ معاملات جو ہے ان کا بھی بار بار تذکرہ ہوا پہلی 60 آیات میں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی چند آیات کو اگر ہم ایک دفعہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو اس سے ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم ایسے آگے کیسے چلیں گے۔ تو آیت نمبر پچھلا ایک رکوع جو ہے اس کا ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 54 سے آنورڈ۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا یا شرک کیا کے پاس اتنا سامان ہو ساری زمین بھر جائے تو اس کو دے کر بھی وہ اپنی جان بچانے لگے تو ایسا نہیں کر پائے گا۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو تو اپنی پیشانی کو یا اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا فیصلہ تو انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی مالک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارنے والا ہے، اور تم سب آخر کار اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، یعنی یہ قرآن، جو نصیحت ہے اور دلوں میں دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے والی ہے یہ کتاب، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر ہی خوش ہو جانا چاہیے، وہ اس سے بددرجہ بہتر ہے، اس سے بہت بہتر ہے اس چیز سے جس کو وہ اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ اور آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال کیوں کر لیا؟ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اللہ پر اس طرح سے جھوٹ باندھتے ہو؟ اور آخری آیت جو 60 نمبر ہم نے پڑھی تھی، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ اور افتراء باندھتے ہیں
ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی نسبت سے جھوٹ منسوب کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان کا تو صرف گمان ہے، کیا گمان ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات پر شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اس دنیا میں ان پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں کیا فضل ہے ان لوگوں پر جو مشرک اور کافر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو مہلت دے رکھی کہ زندگی کے آخری حصے تک، زندگی کی آخری سانس تک ان کے پاس مہلت ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، مختصر انداز میں آج دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں آپ ہوتے کسی حالت میں، وما تتلو، اور نہیں آپ تلاوت کرتے، منہ اس میں سے، یعنی قرآن میں سے، جو نازل کیا آپ پر، من قرآن میں سے، اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، اور نہ ہی آپ تلاوت کرتے ہیں اس میں سے جو نازل کیا قرآن میں سے، ولا تعملون، اور نہیں تم سب عمل کرتے، من عمل، کسی عمل میں سے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کسی حالت میں نہیں ہوتے، اور آپ اس حالت میں بھی نہیں کہ قرآن میں سے کچھ تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کا مطلب خود پڑھنا یا دوسروں کو پڑھ کر سنانا، اور نہ ہی تم کوئی عمل کرتے ہو۔ یہ دوسرا حصہ جو ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب جو مومن یا سب جو مسلمان یا سب جو لوگ باقی ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور نہیں تم سب عمل کرتے کسی کام پر یا کسی عمل سے، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم ہوتے ہیں تم پر شاہد، ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اِذْ تُفِيضُونَ، جب تم مشغول ہوتے ہو، جب تم بزی ہوتے ہو، فی ہی اس میں، یعنی اس کام میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے آپ قرآن کو تلاوت کر رہے ہوں، اور باقی سارے لوگ بھی جو بھی کچھ عمل کر رہے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان پر شاہد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے سارے اعمال پر ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہوں، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، جس بھی نیت سے ہوں، چاہے ان کے دل کی نیت اور دل کے ارادے سارے اور ظاہری اعمال سارے، سب کے سب اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ ہے کہ چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے آپ سفر میں ہیں، چاہے آپ مقیم ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی حالت میں، جس طرح سے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور کسی طرح سے بھی آپ چاہے خود قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں یا دوسروں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، دوسروں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں، یا باقی اس کے نتیجے میں باقی جتنے لوگ ہیں وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے اس وقت جب کہ وہ اس میں مشغول ہوتے ہیں، جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ، اور نہیں پوشیدہ ہوتی، عن ربک، تیرے رب سے، من مثقال ذرہ، ذرہ برابر، نہیں پوشیدہ ہوتی تیرے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر، تمہارے رب سے، تیرے رب سے یعنی اللہ سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر، نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک، اس سے، یعنی ذرہ سے، ذرہ برابر زمین میں اور آسمان میں، اور نہ ہی ذرہ برابر سے چھوٹی، ولا اکبرہ، اور نہ ہی بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ آیت کا یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ذرہ برابر بھی، نہ صرف ذرہ برابر بلکہ اس سے چھوٹی بھی ہو چاہے اس سے بڑی ہو، زمین اور آسمان میں کہیں پر بھی، یعنی اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی، چاہے وہ ذرہ سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ سب کے سب
اللہ کے سامنے ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہر چیز کا علم جو ہے ہر چیز کے بارے میں کتاب مبین یا واضح کتاب میں موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوح محفوظ ہے یا تقدیر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو وہاں پر ریکارڈ کر دیا گیا ہے، وہاں پر لکھ دیا گیا ہے. تو ہر چیز یہ جو ذرہ برابر بھی اس دنیا میں، زمین میں اور آسمان میں، یعنی اس کائنات میں ذرہ برابر کوئی چیز، یعنی یہ اس کو دونوں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو مادی اعتبار سے کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، کوئی بھی چیز، ذرہ ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ذرہ جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو مزید تقسیم نہ کیا جائے، جیسے ایٹم جو ہے سائنٹیفک ٹرم میں جس کو ایٹم کہتے ہیں، وہ عربی میں اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو ذرہ برابر یعنی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے اس سے بھی چھوٹی ہو جائے یا اس سے بھی بڑی ہو جائے، وہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. جبکہ اسی آیت کے پہلا حصہ جو ہے اس میں کیونکہ اعمال کا ذکر ہوا کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو کہ تم کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو روحانی طور پہ سے بھی جو بھی تم عمل کرتے ہو، کس بھی طرح کا تم عمل کرتے ہو، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے وہ سری ہے یا جہری ہے، ظاہر کیا ہوا ہے یا چھپا کر کیا ہوا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ تمہارے دل کی نیت اور تمہارا ظاہری عمل، ہر چیز جو ہے، چاہے وہ کتنا ہی حقیر سے حقیر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز، ہر عمل، ہر معاملہ جو ہے وہ حاضر ہے، اس کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اور پھر یہ سارا کچھ کتاب مبین یا واضح کتاب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کا علم اس کے پاس ہے، یا اس نے جو لوح محفوظ میں یہ سارا کچھ معلوم ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کی مرضی کے بغیر. تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کے علم کے بغیر یا اس کی منشا کے بغیر ایک ذرہ بھی یہاں سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ہر چیز جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ اللہ کی بڑی بڑی آیات میں سے ایک آیت یا ایک نشانی ہے جس کا ذکر ہوا اس آیت کے اس حصے میں. اللہ سن رکھو، ان اولیاء اللہ، سن رکھو یا خبردار، بے شک اولیاء اللہ یا اللہ کے دوست، لا خوف، اللہ کے دوست وہ ہیں، لا خوف کہ نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خبردار بے شک اولیاء اللہ کون سے ہیں؟ اولیاء یا ولی کی جمع ہے اولیاء. ولی کا ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ ولی کا مطلب ہے دوست. اور دوست وہ کوئی عام دوست نہیں، وہ ایسا دوست جس کے ساتھ دلی محبت اور جذباتی لگاؤ ہو، الفت ہو، دلی جس کے ساتھ محبت ہو. تو اولیاء اللہ کے دوست تو کون سے ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں ہوگا. لیکن اللہ کے دوستوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یہاں پر ہے کہ بے شک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم کے بارے میں بھی ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ خوف ہوتا ہے اس چیز کا جو ابھی سامنے نہیں ہوتی، جو ابھی رونما نہیں ہو چکی، یعنی مستقبل کے بارے میں کوئی فکر یا خوف ہوتا ہے کہ آج ہمارے یہ عمل ہے یا آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں مستقبل میں کیسا ملے گا. ٹھیک ہے. اور غم جو ہے وہ گزشتہ کل کا ہوتا ہے، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا واقعہ جو پہلے سے رونما ہو چکا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آلریڈی ہو چکا، تو اس میں کوئی ایسی چیز جو غمگین کرنے والی ہو. تو غم جو ہے ماضی سے متعلقہ ہے اور خوف جو ہے وہ مستقبل سے متعلقہ ہے. اور اللہ کے دوست جو ہیں جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا، وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اپنے آئندہ کل کا، یعنی آج وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کچھ کوشش کر رہے ہیں، اپنے استطاعت کے مطابق، ہمت کے مطابق وہ اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں، اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں اپنے اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے. تو اس کے نتیجے میں ان کو آئندہ کل کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اس دنیا میں وہ جو بھی کر رہے ہیں، کچھ مصیبتیں، آزمائشیں، کچھ تنگیاں ان کے پاس ہو رہے ہیں، لیکن مستقبل ان کی پر امید ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہی ہے.
جو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ ذکر کیا، اور کیونکہ وہ اللہ کے سے لگاؤ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو پچھلے اپنے گزشتہ کل کا بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ان کو بھرپور امید ہے کہ انہوں نے جیسی بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا فضل و کرم رکھے گا۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں نہ تو ان کو آئندہ آنے والے کل کا خوف ہے، اور نہ ہی گزشتہ کل کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ زینا آمنو، اور یہ اولیاء اللہ کون سے ہیں؟ اللہ زینا آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور سب ڈرتے تھے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے، یعنی ایمان کے جتنے تقاضے، ایمان مطلب توحید اور رسالت اور ملائکہ اور کتابوں پر ایمان، اور باقی جتنے بھی ایمان کے لوازمات ہیں، روحانی طور پر یا قولی طور پر، اپنے یقین کے طور پر جو بھی ہیں، وہ سب کا سب اللہ انہوں نے تقاضے پورے کیے، اور اس کے بعد پھر وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور سب ڈرتے تھے۔ پھر نہ صرف وہ ایمان لے کر آئے بلکہ وہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے تھے، پریکٹیکلی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ان کو پتہ چلے ان کو اپنے استطاعت کے مطابق ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ لہم البشرا، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے ہیں، اور اللہ کے راستے میں چلتے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا قرب اور زیادہ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ جتنا وہ تقویٰ میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ان کے دل میں سکون اتر جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور یہ دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے ایک اچھا نتیجہ یا اچھا انجام جو ہے وہ ان کے سامنے ہے، جو آخرت میں ان کی خوشخبری ہوگا۔ لا تبدیل، اور اس کی سب سے بڑی خوشخبریوں میں سے ایک خوشخبری ان کے لیے کیا ہے، ایک خوشی کی خبر ان کے لیے کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ کوئی نہیں تبدیلی اللہ کی باتوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ذکر کی قرآن مجید میں یا حدیث کرسی کی شکل میں بھی، حدیث کرسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول کو ذکر کیا اپنے الفاظ میں، تو حدیث قدسی چاہے کسی بھی طرح سے اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کی بات، اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا جو بیان ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کو ملنے والی ہے، اور اللہ کا قول بدل نہیں سکتا، یا کوئی تبدیلی نہیں آتی اللہ کی باتوں میں۔ اس کا تھوڑا سا جھلک ہم نے ابھی کچھ ہی مجلس پہلے کیا تھا، جب قرآن میں جو ذکر ہوئے کچھ مختلف طرح کے علوم، ان کے بارے میں ہم تذکرہ کیا تھا کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، یا جو آیات ہمارے سامنے نازل پیش کی، یا جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی تھیوری یا کوئی تھیسس نہیں ہے، یہ بلکہ ایک اٹل حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں جو سائنسی رولز اب دوسری عام باتوں میں کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، یا گمان ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور بلکہ یہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ بہت سارے مستقبل کے آئندہ آنے والے واقعات جو ہیں وہ ماضی کے سیغے میں ذکر ہوئے قرآن مجید میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ آنے والے جو معلومات اس قرآن مجید میں موجود ہیں وہ ایسی اٹل حقیقت ہے جیسے کہ آپ کا گزشتہ ماضی، جیسے کہ آلریڈی کوئی چیز گزر چکی ہے، جو کوئی واقعہ گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر دیا ان لوگوں کو جنہوں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو اچھا انجام ملے گا، ان کو جنت ملے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نصیب ہوگا ان کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے کبھی نہیں بدل سکتا، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لا کر اللہ پر اور اس کے رسول پر اور باقی ایمان کے تقاضے پورے کر کے اپنے استطاعت کے مطابق اپنے عمل کو درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے قول کے مطابق، اللہ کے وعدے، اس کی باتوں کے مطابق ان کو آخر میں ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی حسین انجام جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ ولا يحزنک، اور نہ غمگین کرے آپ کو، قولہم، ان کی بات،
ان کی بات نہ غمگین کرے آپ کو ان کی بات، یعنی مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین جو مذاق کرتے ہیں یا آپ کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کان نہیں دھرتے یا زیادہ اہمیت فوقیت نہیں دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، بہت غمگین ہوتے تھے ان کے بیہیویئر سے، کہ یہی لوگ جن میں ساری زندگی میں نے گزاری اور جنہوں نے مجھے صادق اور امین کہا، آج میری بات کا اعتبار نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر یا ان کے کسی عمل یا ان کے کسی رویے سے آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمگین ان کی کوئی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک پوری کی پوری عزت جو ہے، سب کی سب عزت وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ساری عزت دنیا میں، جو ظاہری طور پر جو بھی ان کے معاملات ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو عزت ہے وہ اللہ ہی کی طرف لیے ہے، یا صحیح معنوں میں جو عزت دنیا میں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عزت ملتی ہے، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ الا خبردار، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، من فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے، جو من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ من فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما یتبعو، اور حقیقت میں نہیں پیروی کرتے۔ اچھا، پہلے ایسے کا آج کے پہلے اسے کا دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیا، آسمانوں اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا واحد مالک اور مالک ہے ہر چیز کا، جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے۔ جب انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا اس وقت بھی ساری چیزیں اللہ کی طرف، اللہ کی ملکیت میں تھی، اور جب انسان کا بوریا بستر اس زمین سے لپیٹ دیا جائے گا تو پھر بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہوگا۔ تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ہر چیز، جو کچھ آسمانوں اور زمین یعنی کائنات میں ہے۔ وما یتبعو، اور حقیقت میں نہیں پیروی کرتے، الذین، وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، شرکاء، دوسرے شریکوں کو، جو اللہ کے علاوہ دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، در حقیقت وہ نہیں پیروی کرتے کسی چیز کی، ان یتبعون، اور نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وہ گمان کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے علاوہ پکارنا، اس کا ہم نے پچھلی آیات میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے اوپر مزید واضح ہوا تھا، جب ہم نے بخاری کے ریفرنس سے کچھ ہم نے دیکھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی تبلیغ جب شروع ہوئی تو ان کی تبلیغ جو ہے شرک کا جب معاملہ بنی نوع انسانی میں شروع ہوا تو اس وقت سے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث کیے گئے، اور سب سے بڑا جو ظلم اس وقت کے لوگ کرتے تھے اپنے اوپر، جس کی انہوں نے ابتدا کی تھی، وہ شرک کی تھی۔ وہ شرک کی اولین شکل ہم نے کوشش کی تھی جاننے کی، جس کا ہمیں اندازہ ہوا کہ شرک کی اولین شکل یہی ہے کہ اس وقت کے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ اپنے اولیاء اور اپنے بزرگ جو تھے، اپنے جو گزرے ہوئے ان کے لوگ جو ہیں، ان کی باتوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے ان کی قبروں پر مطلب ان کے نقش و نگار یا ان کے تصاویر جو ہے یا ان کی امیجز بنا کر ان کو فوکس کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کو مطلب بھرپور طریقے سے توجہ دلانے کے لیے کہ ان کو ہم جب دیکھیں گے، ان تصویروں کو یا ان شبیہوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو اسی طرح سے ہم بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد پھر مطلب بت بننے شروع ہو گئے، اور باقی بت پرستی کا سارا جو نظام ہے وہ شروع ہوا۔ تو در حقیقت وہ بتوں کے پیچھے جن کو پکارتے ہیں وہ وہی ہستیاں ہیں جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں۔ تو اسی کا بار بار ذکر آتا ہے قرآن مجید میں بھی کہ اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ در حقیقت ایک گمان ہی ہے، جو در حقیقت وہ سنی سنائی باتوں پر مطلب یہ سارا عمل ہے ان کا ٹھوس اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی شریعت میں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی
कोई इस तरह से सबूत मौजूद है कि उनको पुकारा जा सकता है कि नहीं, जबकि हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया और रसूल आए वो सब के सब उनका यही पैगाम था कि अल्लाह जो है वो वहदहु ला शरीक लहू है, यानी वही वाहिद है, माबूद है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। सब नबियों का ये एक वाज़े और ये कॉमन पैगाम था। उसके बावजूद जो दूसरे गैर अल्लाह को पुकारने वाले हैं वो बस गुमान की बुनियाद पर, अपने बेसरोपा बातों की बुनियाद पर, अपने बुजुर्गों की स्टोरियां या गड़ी गड़ाई जो बातें उन तक पहुंची हैं उसी की बुनियाद पर वो बस अपने इस अमल को करते जा रहे हैं, और नहीं वो पैरवी करते मगर बस गुमान की ही। वाइन हम, और नहीं है वो इल्ला यखरुसून, मगर अटकलें दौड़ाते यानी बेसरोपा बातें करते, बगैर किसी सर और पैर के, बगैर किसी ठोस दलील के, बगैर किसी ठोस सबूत के, वो बस खामखा में बस अपने उस वतीरे पर कायम है और जिद पे अड़े हुए हैं और इसी पर चलते जा रहे हैं, जबकि हकीकत में उनके पास कोई शरीयत या कोई ठोस दलाइल या कोई सबूत इस तरह से मौजूद नहीं है उस उन अकायद का जिनकी वो पैरवी करते हैं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को, लितस्कुनु, ताकि वो तुम आराम कर सको, फीही, इसमें यानी रात में, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि तुम आराम करो, वन्नहारा मुबसिरन, और दिन को रोशन बनाया, इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, ज़ालिका लआयातिन, निशानियां हैं, बेशक इसमें यकीनन निशानियां हैं, लिकौम यस्माउन, उन लोगों के लिए जो वो सुनते हैं। दिन रात को बनाया तुम्हारे लिए आराम के लिए ताकि तुम आराम कर सको, और दिन को रोशन बनाया। ये एक तो बहुत वाज़ेह है कि रात को अल्लाह ताला ने सुकून और आराम हासिल करने के लिए बनाया, और दिन जो है उसको रोशन बनाया ताकि तुम्हारी जो रोज़मर्रा की मुआशी और मुआशरती सरगर्मियां हैं उनको तुम अंजाम दे सको। अब देखने में तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसको हम अगर तफसील से देखें तो ये बहुत ही वसी सब्जेक्ट भी बन जाता है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा ना कि इस जमीन को हमने तुम इंसान के लिए बिछौना बनाया, इस जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। अब जमीन को बिछौना बना देना ये कहने में सिर्फ चंद अल्फाज हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही बड़ा एक काम है जो अल्लाह ताला ने किया कि पूरी जमीन को इस काबिल बनाया जिसके ऊपर इंसान रह सके। उसके अंदर इतनी खास कशिश रखी कि वो इंसान के उसके ऊपर अपने कदम जमा सके, उसकी हरकत जो उसको ऐसा मुतनासिब तरीके से रखा कि उसमें इंसान जो है वो अब आसानी अपने रोजमर्रा के मामूलात जो है वो अंजाम दे सके। उसमें आबो हवा इस तरह की रखे कि उसकी जिंदगी जो है वो बड़े आसानी से उसमें गुजार सके, मतलब बाकी जितने लवाजमात हैं। तो इसी तरह से रात को जब बनाया, रात का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अंधेरा हो गया और बस अंधेरे में नींद अच्छी आ जाती है, बल्कि रात के आने के साथ ही बहुत सारी चेंजेस या बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं पूरा अर्ज पर या हमारे माहौल पर। जितना मर्जी शोर शराबा हो, रात के वक्त में एक पुरसुकून एनवायरनमेंट हो जाती है। ठीक है, रात के वक्त में मतलब मौसम जो है वो मोतदिल हो जाता है, जितनी मर्जी गर्मी है या जितनी मर्जी जैसा भी मौसम है, रात के वक्त में मौसम में तो तब्दीली आ जाती है। पोल्यूशन जो है वो अल्लाह की खास कुदरत से वो उसमें कमी आ जाती है। और उसके अलावा बाकी जो मखलूकात हैं, मतलब पौधे जो हैं उनका दिन का काम और रात का काम डिफरेंट है। बाकी जो जानवर हैं उनका ये हशरातुल अर्ज जो है वो दिन में मुख्तलिफ काम करते हैं, रात में मुख्तलिफ काम करते हैं। तो हर चीज जो है, हर जिंदा चीज जो इस दुनिया में मौजूद है उसके लिए कुछ ना कुछ तब्दीली होती है, और अल्टीमेटली ये सारी तब्दीली जो है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान के सुकून पहुंचाने का बायस बनती है, इंसान के आराम का बायस बनती है। और उसके अलावा अगर इनफरादी तौर पर देखा जाए तो एक इंसान जो है ना सिर्फ रात के अंधेरे में वो आराम से सो सकता है, बल्कि अपने ज़वाजी ताल्लुकात जो हैं उनमें वो अपनी तस्कीनी हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए उसको बड़ा पुरसुकून और बड़ा ही खामोश इन्वायरमेंट मुयसर आ सकती है अगर वो इसको इस्तेमाल करे, तो अल्लाह ताला से की इबादत करके अपने अपने आप को सुकून पहुंचा सकता है। और इस तरह के बहुत सारे रूहानी तरीके भी हैं जिससे ये रात जो है
وہ سکون کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات کے آخری پہر میں یا تہجد کے وقت میں وہ آسماوی جو دنیاوی آسمان جو ہے، سب سے نیچے کا آسمان، وہاں پر وہ نازل ہوتے ہیں اور وہاں پر ہاتھ پھیلائے کھڑے مطلب انتظار کر رہے تھے کہ کون ہے جو توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو یہ رات کے جو ہے وہ یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور بہت ہی مختلف طریقے سے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام سکون لینے کا باعث بنایا انسان کے لیے، اور پھر دن میں پھر ایکٹیویٹی، دن میں انرجیٹک ہو کر، دن میں دوبارہ سے آرام اور سکون حاصل کر کے دوبارہ سے نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھ کر اس دنیا کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یعنی دین و دنیا کے معاملات کو نپٹانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت میں بھی بہت ساری آیات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں مختلف انداز میں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور بے شک ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اور بے شک یہ نشانیاں ہیں ان کو، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب جو سنتے ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی جن کے سامنے یہ کلام رکھ دیا گیا، جن کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں مزید اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ سب سننے کے باوجود جو ان سب کو سنتا ہے، جو ان سب چیزوں کو کان کھول کر سننے والا ہے، اس کے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اور یقیناً جو ان چیزوں پر کان نہیں دھرتا، یقیناً جو ان چیزوں پر زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی ساری چیزیں بے معنی ہے کہ جنت اور جہنم اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور کیا انجام ہوگا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں سنتے نہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں اس کو غور سے سنتے نہیں بلکہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہیں، ان کو وہ ساری آیات ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رہی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ قریش مکہ یا اس وقت کے جو بت پرست مشرک لوگ تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت کے یہودی جو ہیں، ان کا کہنا تھا کہ عزیر جو ہیں وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسائی اس وقت جو موجود تھے تو وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، عیسیٰ ابن مریم، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے مختلف جو مذاہب کے لوگ تھے وہاں پر، وہ ان کے مختلف عقائد میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی کوئی اولاد جو ہے وہ اس کو ذکر کرتے تھے، یا اس کے اوپر کوئی عقیدہ یا یقین کوئی رکھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ تو ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ یا اس کا اکثر جو ترجمہ کچھ دوسری تراجم میں آیا ہے، وہ سبحانہ کا مطلب جو ہے سبحان اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ کو دو طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو تعجب کے لیے کہ سبحان اللہ ایسے ہو گیا، یہ کیا بات ہے سبحان اللہ، اور دوسرا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ تعجب کے لیے بھی یہاں پاس آ سکتا ہے کہ انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، یہ کیا تعجب کی بات ہے، اللہ تو پاک ہے۔ هو الغنی، اور وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اولاد کے لیے تو وہ خواہش کرے جس کو اپنے مستقبل کے بارے میں اندیشہ ہو، جس کو اپنی نسل جو ہے اور جس کو اپنا نام قائم رکھنا ہے، جس کو اپنے بڑھاپے کا کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے، یا متعدد اس طرح کے معاملات جس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حرص یا کوئی لالچ یا کوئی طمع ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ایسی چیز جو ہے وہ مانی نہیں رکھی، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مالک ہے اس دنیا اور مطلب کائنات کا۔ اور جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہوا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، چاہے وہ ذرہ برابر ہو، چاہے ذرہ سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تو ایسی چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ جو کچھ جب یہ کائنات موجود نہیں تھی اس وقت بھی اللہ موجود تھا، اور اب تک اللہ موجود رہے گا۔ تو اللہ کو تو اس اولاد کی یا اس طرح کے مادی معاملات میں سے کسی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل
बिहाजा इसकी, ये जो तुम झूठी बातें करते हो अल्लाह की तरफ मंसूब करते हो कि अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, तो तुम्हारे पास इसके लिए कोई दलील नहीं है, कोई वाज़ेह सबूत, कोई पहले इससे कोई शरीयत या कोई सहीफा या कुछ भी ऐसा तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। अतकूलून अलल्लाहि, क्या तुम कहते हो अल्लाह पर वो बात मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते, बगैर इल्म के ऐसी बहुत अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते जा रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि उसको तो कोई औलाद हो ही नहीं सकती, वो तो ऐसी चीजों से बेपरवाह है, वो तो वाहिद है, ना ही वो जना गया और ना ही उसने किसी को जना। तो अल्लाह ताला ने तो वादे किया, इसके बावजूद तुम अगर कहते हो तो तुम्हारी ये कोई दलील जो है नहीं है तुम्हारे पास, और वो ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हारे पास कोई ठोस इल्म नहीं है। कुल इन्नल्लज़ीना, कह दीजिए कि बेशक वो लोग, यफ्तरून, जो बांधते हैं, जो यफ्तरून इफ्तरा बांधना भी एक्चुअली झूठ बांधने को कहते हैं, झूठ बांधने को, कि बेशक वो लोग जो बांधते हैं या वो झूठ बांधते हैं अल्लाह काज़िबा, अल्लाह पर झूठ, यानी ये दो दफा झूठ के मानी आ जाते हैं, यानी कि मतलब अल्लाह पर झूठ के ऊपर झूठ बांधते जा रहे हैं। जितना भी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर निशानियां आयात वादे की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुछ मतलब खोल खोल कर मजीद वादे करके बता भी दिया, उसके बावजूद वो अल्लाह पर झूठ बांधे जा रहे हैं। ला युफ्लिहून, ऐसे लोग जो हैं वो यकीनन फलाह नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों का यकीनन अंजाम जो है वो भयानक होगा। मता उन फिर दुनिया, हाँ अलबत्ता ऐसे लोग जो दुनिया में इस तरह के मामला, यानी अल्लाह पर झूठ बांध कर इस दुनिया में अगर कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं, इसका जिक्र भी बहुत दफा पहले हुआ। हाँ, तो उनके लिए मता उन फिर दुनिया, कुछ दुनिया में फायदा जरूर मिलेगा। जैसे कि आज हम देखें अगर, तो अहले यहूद और नसारा जो है, या उसके अलावा बाकी भी मज़ाहिब जो हैं, वो बहुत ही दुनिया के बहुत सारे फायदे वो उठा रहे हैं। बल्कि यहूद और नसारा क्या, मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो इस्लाम के बुनियादी जो अकायद है उनसे जो हट गया, तो उसने तो दुनिया के बहुत सारे फायदे पा लिए, लेकिन आखिरत में तो उसका ठिकाना बहुत ही खौफनाक होगा। अब जैसे बहुत सारे मुसलमान अपने आप को कहने वाले लोग जो हैं, वो मिसाल के तौर पर सूद को ज्यादा अहमियत नहीं देते। तो अगर वो सूद को ज्यादा अहमियत नहीं देते, तो इसका मतलब है कि वो मतलब सूद से फायदा उठा रहे हैं इस दुनिया में। और सूद का फायदा जो है इस दुनिया के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और उनको हर हाल में फायदा ही फायदा है। तो दुनिया में तो उन्होंने फायदा उठा लिया, लेकिन आखिरत में तो उनका अंजाम इंतहाई भयानक होने वाला है। इसी तरह से इस्लाम की बुनियादी जो दूसरी चीजें हैं, मतलब बेरा रवि, ये जिना जो है, या इस तरह का फहाशी जो है, इस तरह के झेली जितने काम है, जो इस चीजों से हट गया और जो इस रास्ते में पड़ गया, उन्होंने दुनिया की लज्जतें हासिल की, लेकिन आखिरत के अंजाम को वो भुला बैठे। दुनिया की जो आसाइशें हैं वो तो हासिल करते रहे, लेकिन आखिरत के अंजाम को भुला बैठे। तो ऐसी जितनी चीजें हैं, वो दुनिया में तो उनको कुछ ना कुछ फायदा उसका हासिल होगा। चाहे वो आयत के कंटेक्स्ट में देखें अगर, तो आयत का कंटेक्स्ट यही है जो पिछली आयत में गुजरा है, कि अल्लाह के ऊपर वो झूठ बांधने वाले जो लोग हैं, वो दुनिया का कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर हासिल करेंगे, लेकिन एक एडिशनल इसमें पॉइंट है कि अपने बुनियादी अकायद से हटकर जो इस दुनिया का फायदा हासिल करेगा, तो दुनिया का तो फायदा उसको मिल जाएगा, लेकिन उसका आखिरत अंजाम जो है वो बहुत भयानक होने वाला है। बहरहाल मताउन फिर दुनिया में तो कुछ फायदा है उनके लिए। तुम इलैना मर्जिउहुम, फिर वो उनका लौटना, फिर हमारी तरफ उनका लौटना है। तुम नुज़ीकुहुम, फिर हम चिखाएंगे उन्हें अल अज़ाब शदीद, सख्त अजाब, बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से कि वो सब कुफर करते थे, इस वजह से कि उन्होंने दुनिया में जो कुफर किया, दुनिया में तो उनको कुछ फायदा मिल गया। हाँ, आखिरत में तो उनको फिर उन्हें अल्लाह की तरफ ही लौट कर आना है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि हम फिर उन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे, उस वजह से कि वो दुनिया में जो इनकार करते रहे। यकफुरून यहाँ पर भी ये कुफर का बारे में आए, इनकार करने वाला, तो इसको हमेशा इनकार करने वाला अगर हम तर्जुमा करें, तो इससे हमें थोड़ी सी नसीहत मिलती रहती है कि इनकार करने वाला मोमिन भी हो सकता है। मोमिन या मुसलमान अपने को आपको कहने वाला जो है, वो भी इनकार करने वालों की कैटेगरी में आ सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से।
ٹھیک ہے. تو جو انکار کرنے والا ہے اس دنیا میں اس کے لیے تو پھر آخرت میں سخت سزا سخت عذاب ہے جس کا مزہ پھر اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اسی کے ساتھ مجلس کو برخاست کرتے ہیں. آج پہلا دن تھا رمضان کے بعد تو شاید رمضان کی چھٹیاں ابھی تک ویسے بھی اتوار کو ذرا کم ہی رجحان ہوتا ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے احباب اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ جو اس مجلس سے جڑے ہوئے تھے یا باقی احباب جو ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس میں شامل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ جو ہے وہ عطا کرو اس دنیا کا آخرت کا بھی. اور ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں معاف فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک بہت ہی منافع بخش علم بھی دے اور اس میں ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحم کرے جو اس دنیا میں موجود ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر چکے جو اللہ کے حضور پیش ہو چکے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ان کے خاص اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ اور اچھا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.